صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا بھاری پڑتا ہے۔ ضروری نہیں کہ کوئی بد دعا یا تمہارا پیچھا کرے، کبھی کبھی کسی کا صبر بھی تمہاری خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ پوچھا گیا صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ جواب آیا جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارے لب پہ ہو شکر الحمدللہ۔ صبر درگزر اور معاف کر دینا خیر کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جسے اللہ پاک صرف اپنے مقرب اور بہترین بندوں کو عطا کرتا ہے۔ بڑی سے بڑی اور آسان فقیری یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہو۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہے اسے برداشت کرو، جو پسند ہے اس کا انتظار کرو۔ فکر کے درخت کو صبر کا پانی دیتے رہنا چاہیے تاکہ آنے والی نسلیں خوشحال زندگی بسر کریں۔ مصیبت میں صبر کرنا سخت ہے، مگر صبر کے ثواب کو ضائع نہ ہونے دینا سخت تر ہے۔ ہمیشہ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظر میں۔ صبر خاموشی اور لا تعلقی بہترین انتقام ہے۔ ایمان کے دو حصے ہیں، ایک صبر دوسرا شکر۔ انسان کو صبر رکھنا چاہیے کیونکہ وقت کمزور ہے، انسان نہیں۔ کسی کا دل نہ دکھانا، اگر اس نے صبر کر لیا تو تمہارے لیے مشکل بن جائے گی۔ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ صبر تو آخر کرنا ہی پڑتا ہے، مگر آغاز میں کر لینے سے انجام شاندار ہو جاتا ہے۔ صبر سے رحمت کا انتظار کر کے، جو چیز تیرے لیے ہے تیرے لیے ہی ہے اور دیر حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ انسان اگر صبر کرنا اور معاف کرنا سیکھ جائے تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ کچھ چیزیں رونے سے نہیں صبر کرنے سے ملتی ہیں۔ صبر کی حقیقت تو بس یہ ہے کہ جو ہوا اللہ پاک کی مرضی سے ہوا، اور جو اللہ پاک کی مرضی سے ہوا وہ بہترین ہی ہوا۔ خود کا مقابلہ کسی سے نہ کرو، آپ جیسے بھی ہو بہترین ہو۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ وقت اچھا ہو یا برا بدلتا ضرور ہے، اسی لیے اچھے وقت میں کچھ ایسا برا مت کرو کہ برے وقت میں اچھے لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں۔ غلطیاں ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہیں اگر مان لی جائیں تو۔ کسی کو کمزور اور حقیر نہ سمجھو، کیونکہ راستے میں چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ اگر آپ صحیح وقت پر کچھ نہیں سیکھتے تو زندگی وہی سب کچھ آپ کو غلط وقت پر سکھا دیتی ہے۔ سب سے جاہل وہ ہے جو گناہ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی گناہ کرے۔ آپ کا اچھا وقت دنیا کو بتاتا ہے کہ آپ کون ہو، اور آپ کا برا وقت آپ کو بتاتا ہے کہ دنیا کیا ہے۔ کبھی کبھی برا وقت آپ کو کچھ اچھے لوگوں سے ملوانے کے لیے آتا ہے۔ پرندے جب اڑنے کی ٹھان لیں تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ یہ خاموشی جو آپ کی گفتگو کے پیچھے ٹھہری ہے، یہی ایک بات ساری گفتگو میں سب سے گہری ہے۔ خاموشی دنیا اور آخرت کے سکون کی چابی ہے۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے، مگر خاموش رہنے کا نہیں۔
جب درد حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں، خاموش ہو جاتا ہے۔ لوگ بے وجہ خاموش نہیں ہوتے، پتہ نہیں کیا کچھ سہ چکے ہوتے ہیں۔ ہنسنے ہنسانے والے اچانک خاموش ہو جائیں تو ان کی خاموشی سے سکون نہیں، خوف آتا ہے۔ کبھی کبھی الفاظ سے بھی کئی زیادہ دوسرے بندے کی خاموشی تکلیف دیتی ہے۔ مجھے انکار کر دے مگر کچھ گفتگو تو کر، مجھے انکار کر دے مگر کچھ گفتگو تو کر، تیرا خاموش سا رہنا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو۔ کوئی خاموش ہو جائے تو ہم تڑپ جاتے ہیں، ہم خاموش ہوئے تو کسی نے حال تک نہ پوچھا۔ کسی اپنے کے دیے درد کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں صرف رب ہی سن سکتا ہے۔ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور الفاظ ہی خاموش کر دیتے ہیں۔ ہر خاموشی ہاں نہیں ہوتی، کوئی گلہ بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی شخص کمزور نہیں ہوتا، بس وہ کسی اپنے کو کھو کر خاموش ہو جاتا ہے۔ دو چیزیں انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں، جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہنا، اور جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا۔ جو شخص خاموش رہتا ہے وہ بہت دانا ہے، کیونکہ کثرت کلام سے کچھ نہ کچھ گناہ سرزد ہوتا ہے۔ خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں بہت طاقت رکھتی ہیں۔ وہ اللہ پاک ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ وہ اللہ پاک ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو سمجھ لیتا ہے۔ خاموشی بے سبب نہیں ہوتی، درد آواز چھین لیتا ہے۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ ضمیر مرتا ہے احساس کی خاموشی سے، یہ وہ وفات ہے جس کی خبر نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی کے 3 سنہری اصول ہمیشہ یاد رکھو۔ اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اس سے کچھ نہ چھپاؤ جو تم پہ اعتبار کرتا ہے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ سچے دوست خوشیوں میں زینت اور پریشانیوں میں سہارا ہوتے ہیں۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کر، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو۔ اگر کوئی تم سے ناراض ہے اور اسے اس بات کا غرور ہے کہ تم سے مناؤ گے تو اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دینا۔ رشتے خون کے نہیں، احساس کے ہوتے ہیں۔ اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اگر احساس نہ ہو
تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ اچھا دوست کتنی ہی دفعہ روٹ کیوں نہ جائے، اسے منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے کتنے ہی دفعہ کیوں نہ بکھر جائیں، چن لیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ کمزور ہے وہ شخص جو کسی کو دوست نہ بنا سکے، اور اس سے بھی کمزور وہ شخص ہے جو بنا ہوا دوست کھو دے۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ کسی پر بھروسہ کرنا ہے تو مکمل بھروسہ کرو، یا تو تمہیں ایک اچھا دوست ملے گا، نہیں تو ایک سبق۔ ہر اس دوست پر بھروسہ کرو جو مشکل میں تمہارا کام آیا ہو۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ چھپتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں، بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ جس نے تجھے عیب بتائے، اگر تجھے عقل ہو تو بے شک اس نے تجھ پر احسان کی انتہا کر دی۔ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائیں۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اس کو اپنے سے زیادہ عزت دو، اگر اعلیٰ ظرف ہوگا تو تمہیں عزت دے گا، اگر کم ظرف ہوگا تو خود کو اعلیٰ سمجھے گا۔ مصیبت میں ہو تو کبھی یہ نہ سوچو کہ کون سا دوست کام آئے گا، بلکہ یہ سوچو کہ اب کون سا دوست چھوڑ کر جائے گا۔ جس کو اپنے چھوڑ دیتے ہیں وہ غیروں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں۔ جو تمہاری خوشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ اچھا دوست چاہے کتنا برا بن جائے، کبھی اس سے دوستی مت توڑو، کیونکہ پانی چاہے کتنا بھی گندا ہو جائے آگ بجھانے کے کام آتا ہے۔ ان لوگوں کے ہونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہوں۔ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے ایسے عمل کرو کہ لوگ کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ دنیا کا سب سے زیادہ خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔
طبیعت کی نرمی اور سخاوت انسان کو دشمنوں کے دلوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہے۔ محبت سب سے کرو، لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہو۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے وہ دوست تھا ہی نہیں۔ جس کو ایسے دوست کی تلاش ہو جس میں کوئی خامی نہ ہو، اسے کبھی بھی دوست نہیں ملتا۔